فلسطین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے میں جاننا چاہتا ہوں، اگر اس کے بدلے میں ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کم از کم وہاں پہ سکون آ جائے گا۔ امریکہ ان کو عام حالت میں بھی $40 ارب ہر سال کا بجٹ دیتا ہے، اس ایک جنگ کے لیے $100 ارب انہوں نے دے دیا اور جدید اسلحہ ہے ان کے پاس۔ یہ صرف آپ لوگوں کو ایک جذباتی طور پہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے اسباب کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت لیٹسٹ ہے، ہمارے پاس F-16 وہ بھی کچھ بیچ میں ضائع ہو گئے، اور ان کے بھی ہمارے پاس پورے پرزے بھی نہیں ہیں، وہ ہم اس کی اوور ہالنگ کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ چند ایک تو بیچ میں سے تباہ بھی ہو چکے ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں۔ ان کے پاس F-35 ہے، میں اس کو کہتا ہوں 16 دوڑی 32 3 جمع کرو 35، اور وہ F-35 جو ہے نا اس کو رن وے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ایسے اڑتا ہے اور ایسے لینڈ کرتا ہے۔ ہائی دوستوں، تو کیسے ہیں آپ دوستوں، ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں، اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے۔ تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے، پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کریں۔ اگر ہم فلسطین کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے میں جاننا چاہتا ہوں، اگر ہم پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 2 ریاستی حل، جس کو نہ صرف نیتن یاہو نے جو ہے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل نہیں ہو سکتا، فلسطین تو پہلے اس کے حق میں نہیں ہے، آپ اس 2 ریاستی حل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو 2 ریاستی حل ہے نا، اس کے ساتھ بانی پاکستان محمد علی جناح تو ایگری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کی بقا اس وقت اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے 2 ریاستی حل ہو جائے، کیونکہ وہ پاور میں آ چکے ہیں۔ پاور میں آنے والے لوگ اپنی پاور کو شیئر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں وہ ناانصافی پر مبنی تھا۔ بھائی ناانصافی پر مبنی کیا، انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہوا تھا، گریٹ برٹن جنگ جیت چکا تھا، امریکہ جنگ جیت چکا تھا، وہ تو 100% بھی ہم سے ملک لے لیتا، تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو بڑی مہربانی ہے کہ UN میں یہ سارا معاملہ ہوا، اور چلیں 55-45 کی بنیاد پہ ہی طے ہو گیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو 40% بھی مل جائے، 30% بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہمارے اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر نے بات کی ہے، اس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جذباتی مذاق اڑا رہے ہیں، میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ محمد علی جناح نے اس زمانے میں اگر ایک بات کی تھی، اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ تھی، اس وقت یہ بات کرنا ان کی ایک ذاتی شغف والی بات تھی۔ اگر ہم UNO کی قراردادوں کو نہیں مانیں گے، 2 ریاستی حل تو UNO نے دیا ہوا ہے، تو پھر کشمیر کے کیس میں بھی انڈیا پھر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ UNO کی جو قراردادیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر ہم انڈیا کو اس سٹانس پہ لانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں بھی UNO کی قراردادوں کا احترام کرنا ہوگا، اور اس معاملے میں ہماری آرمی بھی اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ایک پیج کے اوپر ہے کہ 2 ریاستی حل ہی بہتر حل ہے۔ باقی نیتن یاہو ظاہر ہے وہ کیسے مانیں گے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں ساری مسلم دنیا کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کم از کم وہاں پہ سکون آ جائے گا، پھر پولیٹیکل سٹرگل کریں، اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں، ورنہ یہ حال کوئی نہیں ہونا، کیونکہ وہ فل پاور میں ہے، پیچھے امریکہ ان کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ ان کو عام حالت میں بھی $40 ارب ہر سال کا بجٹ دیتا ہے، اس ایک جنگ کے لیے $100 ارب انہوں نے دے دیا ہے، اور جدید اسلحہ ہے ان کے پاس، اور اسلحے کے بغیر تو آپ اس طریقے سے جنگ جیت نہیں سکتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کو ایک جذباتی طور پہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے اسباب کو ساتھ لے کے جانا ہے، پھر مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، یا 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی، آپ نے اپنی ایفرٹ تو پٹ کرنی ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت لیٹسٹ ہے، ہمارے پاس F-16 وہ بھی کچھ بیچ میں ضائع ہو گئے، اور ان کے بھی ہمارے پاس پورے پرزے بھی نہیں ہیں، وہ ہم اس کی اوور ہالنگ کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ چند ایک تو بیچ میں سے تباہ بھی ہو چکے ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں۔ ان کے پاس F-35 ہے، میں اس کو کہتا ہوں 16 دوڑی 32 3 جمع کرو 35، اور وہ F-35 جو ہے نا اس کو رن وے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ایسے اڑتا ہے اور ایسے لینڈ کرتا ہے۔ اب ہم ان کے دیے ہوئے پرانے اسلحے کی بنیاد پہ انہیں کیا دھونس لگا سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ISPR سخت سٹیٹمنٹ دے، کیا سٹیٹمنٹ دے کہ ایٹم بم پھینک دیں گے اسرائیل کے اوپر؟ یہ ہو سکتا ہے اس ماڈرن دور کے اندر کہ ہم ایٹم بم ان کے اوپر جا کے پھینک دیں؟ تو وہاں تو سارے دنیا کی طاقتیں کٹھی ہیں، تو آپ نے باقی سارے ملک ختم کروانے ہیں، اس کے لیے پولیٹیکل سٹرگل کی ضرورت ہے، اور UNO سے بیسٹ کوئی فورم نہیں، میں سمجھتا ہوں اسے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بار بار اپنی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں چائنا، رشیا، ایٹ لیسٹ ان کی آوازیں تو شامل ہوئی ہیں، بالکل۔ امریکہ نے بھی کود پڑنا تھا ڈائریکٹلی جنگ میں، اگر رشیا دھمکی نہ دیتا، وہ مسلمانوں کی دھمکی تو کچھ نہیں سمجھتا، تو دیکھیں کچھ فائدہ تو ہوا ہے نا، مزید اس کو آگے لے کے چلیں۔ سر حماس کی جدوجہد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس پہ پہلے بھی اپنی ورڈکٹ دے چکا ہوں، اگر آپ سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے ہٹا کے دیکھیں، یعنی ایبسولوٹلی، تو حماس کی ایکٹیویٹی درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی آزاد ملک یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی جماعت حملہ کر دے، لیکن اگر آپ حماس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا۔
مرتا کیا نہ کرتا. ریلیٹیولی دیکھیں تو حماس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں. 95% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, اور یہ تو نان مسلم خود مان رہے ہیں کہ سب سے بڑی دنیا کی جیل ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو سسک کے مرنا ہے, تو ایک ہی دفعہ کیوں نہ مر جائیں. تو یہ ہم ایکٹیویٹی پرفارم کریں تاکہ دنیا کے سامنے ہم ہائی لائٹ کر سکیں اس مسئلے کو. اور دیکھیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ہم لوگ بھی بالکل ایک سمجھ لیں سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے کہ شاید وہ مسئلہ ایڈریس ہو گیا. وہ تو روزانہ اس عذاب سے گزر رہے تھے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں عربیوں کے اندر بھی تھوڑی بہت غیرت جاگی ہے. مصر جیسا ایک لبرل قسم کا حکمران ان کا, وہ بھی ان کے حق میں بیان دے رہا ہے. محمد سلیمان بھی, اس نے بھی کتنی یہ سب کچھ کیا. تو اوورآل حماس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لہٰذا جو لوگ حماس کی ایکٹیویٹی کے اوپر اس اعتبار سے کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے, لیکن ان کی نظر سے بھی آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا, اس لیے انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ دونوں طرف سے اگر سیولینز مرتے ہیں عام, تو اس میں حماس بھی مجرم ہے اور اسرائیل بھی مجرم ہے. یعنی اگر آپ کی دشمنی ہے تو وہ فوجوں تک رہنی چاہیے. ایک عام اسرائیلی کا, وہ تو اسرائیلی کتنے جو فلسطینیوں کے حق میں ہیں, جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے, وہ تو اسرائیل کے قیام کو بھی درست نہیں سمجھتے. انہوں نے تو فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں اس احتجاج میں, زیادہ نکلے ہیں دیکھیں. اچھا لیکن اب یہاں پہ میں ایک بات کروں گا, وہ لوگوں کو بری لگے گی کہ یار پھر سلام ہے امریکہ کو کہ فاتح ہو کے بھی اپنے بغل بچے اسرائیل کے خلاف اپنے ملک میں پروٹیسٹ کرنے دے رہی ہے. کیا اگر اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو, چلیں چھوڑ دیں, ہالوکاسٹ میں جو ہٹلر نے کیا جیوز کے ساتھ وہ تو ظلم تھا نا. کیا یہاں ہالوکاسٹ کی اعتبار سے ہم جیوز کے حق میں ایک بینر بھی اٹھا سکتے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی صاحب یہودیوں کے جائے. اسی کے ساتھ ایڈ کیجئے گا کہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان میں, تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت حماس کے حوالے سے, یعنی ایک ریلی تھی فلسطین کی, میں اس میں تقریر کر رہا تھا اور ٹکر میرے پاس ہے کہ اسلام آباد پولیس نے حلہ بول دیے جمعیت اسلامی کے کیمپوں پر. ہاں یہ بھی لیکن اگر ہم بات کریں غیر مسلم ممالک کی, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی دوستیاں بھی ہیں, قربتیں بھی ہیں ان کے حکمرانوں کی, لیکن عوام وہاں کی نکلی ہے. جیوش نکلے, کرسچن نکلے, سکھ نکلے, ہندو نکلے. ابھی نائجیریا میں جو ہوا کرسمس ڈے پر 160 بستیاں 160 کرسچن کو زندہ جلایا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا بہت, جب غیر مسلم پہ مشکل وقت آتا ہے تو تھوڑا بہت احتجاج ہونے چاہیے؟ احتجاج تھوڑا بہت بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ جو آپ نے پاکستان میں بات کی ہے نا جماعت اسلامی کے ساتھ جو کریک ڈاؤن والا معاملہ ہوا, یہی تو چیز بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہے. یورپ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے, اس وجہ سے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی نا تو بیسک ہیومن رائٹس وہاں لوگوں کو نہ ملتے. یہ انہوں نے صدیوں کی محنت کے بعد یہ چیز اچیو کی ہے, ایک دن میں نہیں ہوئی ہے. لیکن ہمارے ساتھ تو وہ ہمارا تو ٹی ناٹ ہی نہیں سٹارٹ ہوا. جس دن ہم اس طرف بڑھیں گے تو یہاں تو ایک بڑا ڈیسیژن کرتا ہے کہ یار چک دو انہوں, وہ بھلے وہ یہ آرڈر دینے کے بعد تہجد کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں, اسے کوئی غرض نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حکمرانی میں, پالیٹکس میں یہ دنیا دار ہیں, ویسے اپنے مذہب میں یہ کہیں گے جی جان بھی قربان ہے. اچھا, اور منافق بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حکمران منافق ہیں. میں نے قریب سے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, وہ اپنی پرسنل زندگی میں خوف خدا بھی رکھتے ہیں, لیکن پتہ نہیں پالیٹکس کا جب معاملہ آتا ہے نا, ساری کی ساری جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کرتے بھی ہیں. ویسے آپ ان کے بھاشن دیکھیں, اتنی اچھی سی تقریریں ہیں. بالکل. اور پھر میں وہ آپ کے خان صاحب کی بات کروں گا. خان صاحب جو تقریریں کرتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. نواز شریف صاحب یہ کرتے تھے. نواز شریف صاحب کی تو تقریر کی کمپیٹنسی لیول ہی نہیں ہے نا خان صاحب کے مقابلے میں. خان صاحب جس طرح مذہب پہ بولتے تھے, جس طرح بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. مجھے تو لگتا تھا آج ہی ملک میں انقلاب آ جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی پھر بڑوں کو ایکسٹینشن ہی دیتے تھے. سر آخری کوشچن ہے میرا, اور کچھ نام جو مذہبی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ملکہ دیا ہے نا جی, وہ میں نے اور کسی مذہبی جماعت کے لیڈر میں نہیں دیکھا. ایون پولیٹیکل جماعت کے لیڈر میں بھی انہیں گفتگو کا ڈھنگ آتا ہے, پریسائز گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. سراج الحق صاحب, سراج الحق صاحب کی شرافت کو سلام ہے جی, اور وہ اصول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 جماعتیں اکٹھی رہ کے علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں. اور اس میں سب سے بڑا کردار میں سراج الحق صاحب کا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے جماعت کے لوگوں کی, اور وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہیں. شریف النفس انسان ہے جی سراج الحق صاحب. حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے سعد رضوی صاحب کو دیکھ کے تو اب لگتا ہے کہ یہ نعمت ہے اس نیشن کے لیے. خادم رضوی صاحب تو کسی کے کہنے میں نہیں تھے, اور وہ جذبات میں بہت آگے چلے گئے تھے. سعد رضوی صاحب کو ہمارے بڑے گھر والوں نے جو دنیا کی آسائشیں اور یہ سب کچھ دکھائی ہیں,
تو ان کا وہ ڈنگ نکل گیا ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے بن گیا وہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت پہلے انہیں ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا. ہم ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ان الیکشنوں میں ٹپک نہیں آئے، کیونکہ وہ اچانک الیکشنوں کی بات ہوئی تھی شروع، تو دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ لو جی پھر کوئی کام ہونے لگا. لیکن الحمدللہ سکون سے وہ بیٹھے ہیں، وہ وہیں بیٹھے رہے کینیڈا میں. ہاں کینیڈا میں بیٹھے رہے، اور وہ جو دینی کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہے. اور میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب امت کے لیے اس حوالے سے نعمت ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف اور یہ جو جذباتی رویے ہیں نا مسلمانوں میں، اس کے خلاف سب سے توانا آواز اگر کسی بڑی شخصیت کی رہی ہے نا، آج کل تو سارے بول رہے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں. سر مفتی تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہیں نا، وہ اگر ایک بندے کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے نا کہ پاکستان میں اسے اسٹیبلش کرنا اور اس کے سارے خد و خال واضح کرنا، پھر بکس کی فارم میں آ کے ایک ایک وظیفے کو سیٹل کرنا، یہ وہ ساری چیزیں میں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. تو میں اس اعتبار سے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت سمجھتا ہوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. سر راجہ ناصر عباس صاحب کو میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے ان کی سیاست سے میں کوئی ایسا واقف نہیں ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی منیب صاحب تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے ایک میٹھے مفتی صاحب ہیں، اور کبھی کبھار غصے میں آتے ہیں، لیکن اوور آل ماشاء اللہ ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اور نپی تلی گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بریلوی وائلنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ان کو قابو کر لیتے ہیں. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے، اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.